کہیں دیپ جلے کہیں دل۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے کیسرا حیات نے۔ واہ بھائی، آج ٹیبل بھری ہوئی ہے، کیا تمہارے کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں؟ اس نے معنی خیز انداز میں ردا سے پوچھا۔ جی نہیں، آپ کے بھائی حاتم کے لیے یہ اہتمام ہوا ہے۔ ردا اسے چڑھا کر بولی۔ کیا وہ کوئی میم شیم لا رہے ہیں؟ عاصم نے سرگوشی کے سے انداز میں پوچھا۔ ارے نہیں بیٹا، وہ اتنے دنوں بعد گھر آ رہا ہے، اس نے تو باہر ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، میں نے اسی لیے یہ کھانے بنوائے ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مما، آپ جیسی گریٹ اینڈ لونگ مدر پوری دنیا میں نہیں ہوگی۔ عاصم نے مسکرا کر ماں کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے محبت سے کہا۔ اسی وقت فہام کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ لوگ آ گئے۔ ردا خوش ہو کر دروازے کی طرف بڑھی، جبھی دونوں مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ میرا بیٹا کتنا کمزور لگ رہا ہے، ختیجہ نے بڑھ کر حاتم کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ مما، یہ بڑی محنت کر کے آیا ہے، ماشاءاللہ بہت شاندار ڈیل کر کے آ رہا ہے، فہم نے مسکراتے ہوئے ماں کو بتایا۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے گلے سے لگایا۔ جلدی سے فریش ہو کر آئیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، باتیں بعد میں کریں گے۔ عاصم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یار تم لوگ کھاؤ، مجھے ابھی بھوک نہیں، حاتم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور ردا اسے مخاطب ہوا۔ تمہارے لیے میں بہت گفٹ لایا ہوں، حاتم نے بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اب وہ سارے اس کے جہیز میں دے دیجیے گا، عاصم نے مسکرا کر کہا تو حاتم چونک پڑا۔ حاتم بھائی، آپ کو پتا ہے اس کی شادی ہو رہی ہے، مجھے اور آپ کو چھوڑ کر، دیکھیں ماما کتنی زیادتی کر رہی ہیں، عاصم نے مسکراتے ہوئے کہا تو حاتم نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا تو وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ حاتم نے فہم کی طرف دیکھا، وہ بھی خاموش رہا۔ حاتم بھائی، آپ نے کچھ کہا نہیں؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ آ کر احتجاج کریں گے تو میں آپ کا پورا ساتھ دوں گا، مگر آپ تو یوں خاموش ہو گئے جیسے آپ کو پہلے ہی سے معلوم ہو، عاصم نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ میں اچانک سن کر چونک گیا ہوں، حاتم نے بوکھلا کر جواب دیا۔ یہ ردا نے ہمارا پتا ہی کاٹ دیا ہے، عاصم نے مسکرا کر بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ردا مسکرا کر سر جھکائے وہاں سے چلی گئی۔ عاصم کا موبائل بجا اور وہ بھی بات کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ماما، یہ سب کیا ہے؟ اتنا اچانک فیصلہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ حاتم نے حیرت سے ماں سے پوچھا۔ وجہ تم بھی جانتے ہو، وہ گہری سانس لے کر بولی۔ کیا وہ بات اس حد تک پہنچ چکی ہے؟ فہم بھائی، آپ نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا، حاتم نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ یہ ماما کا فیصلہ ہے، فہم نے گہری سانس لے کر کہا۔ شاید قدرت یہی چاہتی ہے، کبھی کبھی وہ ایسے حالات بنا دیتی ہے کہ انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور ہم انسانوں کا فائدہ اس کی رضا کو ماننے میں ہی ہوتا ہے، انہوں نے گہری سانس لے کر جواب دیا تو حاتم ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا، اور اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ خدیجہ اور فہم فکر مندی سے اسے دیکھنے لگے۔ ماں جی نے ردا کے لیے کافی شاپنگ کر لی تھی اور وہ اچھے اچھے کامدار سوٹ اور زیور نکال کر روہیل کو دکھانے لگیں۔
روہیل، یہ دیکھو، یہ میری شادی کا زیور ہے جو میں نے اپنی بہو کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ ردا اسے پہن کر بہت خوبصورت لگے گی۔ ماں جی نے انتہائی خوش ہو کر اسے زیور دکھاتے ہوئے کہا تو روہیل نے بھی ایک نظر اسے دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ ہاں، اچھا ہے، اس نے زیور کو دیکھ کر ایک طرف رکھ دیا۔ بیٹا، کیا بات ہے؟ تم مجھے اتنے خوش دکھائی نہیں دے رہے جتنا کہ لڑکے اپنی شادی کی باتوں پر ہوتے ہیں۔ ماں جی کے چہرے پر فکر مندی تھی۔ مما، جس طرح کی زندگی آپ نے پاپا کے ساتھ گزاری ہے، اس زندگی نے مجھے اندر سے خوف زدہ کر دیا ہے۔ آپ نے بھی تو پاپا کا ہر طرح سے ساتھ دیا، اور آخر میں کیا ہوا؟ طلاق۔ روہیل نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہماری زندگی بہت اچھی جا رہی تھی اگر وہ عورت ان کی زندگی میں نہ آتی، ماں جی نے ماضی کو یاد کرتے ہوئے کہا، اور اس عورت کی وجہ سے انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ روہیل نے تعصب بھرے لہجے میں کہا، شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا بیٹا۔ ماں جی نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، پاپا کسی اور میں انوالو نہ ہوتے تو شاید آپ کی قسمت اچھی ہوتی۔ اس کی بات پر ماں جی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسی لیے مجھے اس رشتے کی وفاداری پر یقین نہیں۔ ایک کی محبت بدل جائے تو دوسرے کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ مجھے اس رشتے سے بہت خوف آتا ہے، نہ جانے ردا کیسی ہوگی۔ روہیل نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا تو وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ بیٹا، اپنے ذہن سے سارے خوف اور وسوسے نکال دو۔ ردا بہت اچھی لڑکی ہے، مجھے امید ہے تم دونوں بہت خوش رہو گے۔ ماں جی نے مسکرا کر پر امید انداز سے کہا۔ معلوم نہیں۔ روہیل نے ایک گہری سانس لی۔ فضول باتیں مت سوچو اور خوشی کے جو لمحے ملیں انہیں انجوائے کرنا سیکھو، ماں جی نے مصنوعی خفگی سے ڈانٹتے ہوئے کہا اور اسے سمجھانے لگی۔ منگنی کی رسم بہت سادگی سے ادا کی گئی تھی۔ خدیجہ نے بیٹوں کو زیادہ ہنگامہ اور نمود و نمائش سے سختی سے یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ سارے ارمان شادی پر پورے کرنا۔ روہیل اپنی ماں جی اور اپنے پرانے گھریلو ملازم فضیلت اور عبید کے ساتھ آیا۔ وہ ان کے گھر کے فرد جیسے تھے۔ روہیل بہت ہینڈسم اور خوبرو لگ رہا تھا۔ شمیلہ کی تو آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ فہم بھی بہت وجی تھا اور وہ اپنی اور فہم کی جوڑی کا ذکر بہت اترا کر فخریہ انداز میں کیا کرتی تھی کہ ان جیسا خوبصورت کپل پورے خاندان میں نہیں۔ لیکن اب ردا اور روہیل کو دیکھ کر سب ان کی بلائیں لے رہے تھے۔ ریحانہ بھی بہت خوش تھیں جبکہ شمیلہ اندر ہی اندر کوڑ رہی تھی۔ تینوں بھائی بہت خوش بھی تھے اور اداس بھی۔ ردا روہیل کے پہلو میں بیٹھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ردا نے روہیل کو اور روہیل نے ردا کو رنگز پہنائی تو سب خوشی سے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ منگنی کی یہ رسم بہت اچھے انداز سے اختتام کو پہنچی۔ سبھی بہت خوش تھے۔ تم نے میری توقعات سے زیادہ بزنس ڈیلز کی ہیں، اس کا مطلب ہے تمہیں بزنس فیکٹس آ گئے ہیں، بہت مبارک ہو۔ فہم نے مسکراتے ہوئے کہا تو حاتم بھی مسکرانے لگا۔ فہم حاتم سے اس کے ٹرپ کی تفصیلات لے رہا تھا اور بھائی کی کامیابی پر بہت خوش تھا۔ حاتم بھی بہت خوش تھا۔ میسج کی بیپ پر اپنا موبائل چیک کرنے لگا۔ میسج پڑھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ فہم اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ فہم نے جلدی سے پوچھا
تو حاتم نے موبائل اس کی جانب بڑھایا۔ ردا، تم صرف میری ہو، کسی اور کی کبھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم نے کسی اور سے شادی کی تو انجام کیا ہوگا، یہ اچھی طرح سوچ لینا۔ فہم نے میسج پڑھا۔ اچھا، تو اب وہ دھمکیوں پر اتر آیا ہے؟ فہم نے خفگی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ فہم بھائی، یہ سب کیا ہے اور کب تک یوں ہی چلتا رہے گا؟ اس طرح تو ردا کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ حاتم نے پریشانی سے کہا۔ آج ہی میں کچھ کرتا ہوں، تم فکر نہیں کرو۔ فہم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اوکے، حاتم نے گہری سانس لے کر کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ خدیجہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ ردا ٹرے میں چائے کے 2 کپ رکھ کر لائی اور ٹیبل پر خدیجہ کے قریب رکھی۔ بیٹا، تم اپنی منگنی سے خوش تو ہونا؟ روہیل، تمہیں اچھا لگا؟ خدیجہ نے بیٹی سے مسکراتے ہوئے پوچھا تو ردا شرم سے سر جھکا کر مسکرانے لگی۔ وہ ماں کے پاس بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اللہ تمہیں بہت خوش رکھے، روہیل بہت اچھا ہے اور اس کی ماں بھی۔ بیٹا، ان کی بہت عزت اور قدر کرنا۔ خدیجہ نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا۔ وہ سب رشتہ داروں میں مٹھائی بھجوا کر شکرانے کے 2 نفل ادا کر کے ابھی ابھی بیٹھی تھی۔ زاہدہ سب جگہ ڈرائیور کے ہمراہ مٹھائی دے کر لوٹی تھی اور وہ ایک ڈبہ لیے اندر لاؤنج میں داخل ہوئی۔ بیگم صاحبہ، سب رشتہ داروں کو مٹھائی دے آئی ہوں، مگر زہرا آپا نے مٹھائی نہیں لی، یہ ڈبہ انہوں نے واپس کر دیا ہے۔ زاہدہ نے خدیجہ کو بتایا تو ردا نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ اچھا، کوئی بات نہیں۔ ردا بیٹے، یہ چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، تم ذرا گرم کر لاؤ۔ خدیجہ نے بوکھلا کر جلدی سے ردا کی طرف دیکھ کر کہا تو ردا نے ماں کی طرف حیرت سے دیکھا اور کپ ٹرے سمیت لے کر وہاں سے چلی گئی۔ زہرا نے کیا کہا؟ خدیجہ نے جلدی سے سرگوشی کے انداز میں زاہدہ سے پوچھا۔ فضول باتیں کر رہی تھی، زاہدہ منہ بنا کر بولی۔ کیسی باتیں؟ خدیجہ نے گھبرا کر پوچھا۔ انہوں نے ڈبہ اٹھا کر زور سے پھینکا اور کہنے لگی کہ زاہدہ نے نظریں چراتے ہوئے ایک دم خدیجہ کی طرف دیکھا۔ کیا کہا اس نے؟ خدیجہ نے جلدی سے پوچھا۔ بس ردا بی بی کو بددعائیں دینے لگی، مجھے تو غصہ آ گیا اور میں ڈبہ اٹھا کر چلی آئی۔ زاہدہ نے انہیں سب بتایا اور اسی وقت ردا چائے لے کر آئی۔ ردا کے سامنے کوئی بات نہیں کرنا، خدیجہ نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ ردا نے چائے لا کر ٹیبل پر رکھی اور ملازمہ کی طرف بغور دیکھنے لگی۔ میں ذرا کچن دیکھ لوں، زاہدہ نے وہاں سے جاتے ہوئے کہا تو خدیجہ خاموشی سے چائے پینے لگی۔ ماما، زہرا آنٹی نے مٹھائی کیوں واپس کر دی؟ ردا نے پریشانی سے پوچھا۔ معلوم نہیں، اس کی مرضی، تم کچھ مت سوچو، خدیجہ نے ایک دم بوکھلا کر کہا تو ردا خاموش ہو گئی اور ٹیبل پر پڑے ہوئے ڈبے کو دیکھنے لگی۔ تم زاہدہ کے ساتھ کچن میں جاؤ اور اس کی مدد کرو، روہیل کے گھر میں ملازمہ نہیں، سب کام تمہیں ہی کرنے ہیں، گھبرانا مت، خدیجہ نے مسکرا کر کہا تو وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی، مگر خدیجہ پریشان ہونے لگی۔ تم بے فکر رہو اور مجھے اس کا ایڈریس دو، میں اپنے طور پر کارروائی کرتا ہوں، جیسے ہی کوئی خبر ملے گی تمہیں مطلع کر دوں گا۔ آج کل جان بوجھ کر دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے یا پھر کوئی بدلہ وغیرہ لینے کے لیے لوگ ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں، مگر یہ بہت گھٹیا بات ہے، حیدر فہم کو سمجھا رہا تھا۔ فہم نے اس صورتحال سے تنگ آ کر بالآخر پولیس ڈپارٹمنٹ میں اپنے دوست حیدر علی سے رابطہ کیا
اور ساری بات سے آگاہ کیا، اور اب وہ فہم کو تسلی دے رہا تھا۔ ایسے لوگوں کو احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ معصوم بچیوں پر کتنا بڑا بہتان باندھتے ہیں اور ان کی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ فہم نے افسردگی سے کہا، ہمارے معاشرے میں شعور اور احساس کی کمی ہی تو ہے۔ اگر دوسروں کی عزت کا کچھ لحاظ ہو تو کوئی بھی ایسا نہ کرے۔ یہ جہالت ہی تو ہے۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، میں اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہوں۔ حیدر نے اسے اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ تھینک یو یار۔ فہم نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور قدرے مطمئن ہو گیا۔ ردا اپنے کمرے میں بیٹھی منگنی کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلنے لگی اور کچھ سوچتے ہوئے اس کی مسکراہٹ اور گہری ہونے لگی۔ اسی اثنا میں سائڈ ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل بجنے لگا تو ردا نے بڑھ کر فون اٹھا لیا۔ دوسری جانب روہیل تھا۔ میں روہیل مسکرا کر بولا تو ردا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ اوہ آپ؟ ردا شرما کر بولی۔ اب قسمت نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ملایا ہے تو میرے خیال میں اگر ہم شادی سے پہلے ایک دوسرے کو اچھی طرح جان لیں تو اچھا ہوگا۔ روہیل نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرانے لگی مگر بولی کچھ نہیں۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ روہیل نے چونک کر پوچھا۔ کیا کہوں؟ ردا نے آہستہ آواز میں کہا۔ ماں جی کو آپ کی باتیں بہت اچھی لگیں مگر آپ مجھ سے تو کوئی بات نہیں کر رہی۔ روہیل نے معنی خیز مسکراہٹ سے پوچھا۔ آپ نے مجھ سے کوئی بات کی ہی نہیں تو میں کیا بات کروں؟ ردا نے معصومیت سے جواب دیا۔ اچھا تو باتیں بھی میں ہی شروع کروں؟ ٹھیک ہے بھائی، یہ تو بتائیں کہ اب تک زندگی کیسی گزری؟ سنا ہے کہ آپ کے بھائی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ روہیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرے فہم بھائی ابھی تک مجھے ڈال ہی کہتے ہیں۔ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ بتا نہیں سکتی۔ حاتم بھائی اور عاصم بھائی بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ ردا نے ایک دم خوش ہو کر بچوں کی طرح بتایا۔ اور میری محبت کو آپ کس طرح ویلیو کریں گی؟ ان سے پہلے یا بعد میں؟ روہیل نے موڈ بدل کر معنی خیز انداز میں پوچھا تو وہ سن سی رہ گئی۔ میں سمجھی نہیں۔ بہت جلد سمجھ جائیں گی، روہیل نے ہلکے سے کہا تو وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ اچھا میں روز اسی وقت آپ کو فون کر لیا کروں اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو؟ روہیل نے اس سے پوچھا تو وہ صرف جی ہاں کہہ کر رہ گئی اور روہیل سے باقاعدہ گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسے روہیل کافی سلجھا ہوا لگا تھا، اس لیے کہ وہ ہر بات بڑے آرام سے کرتا تھا اور ردا کی بات کو بھی بغور سنتا تھا۔ رشنا ردا کے کمرے میں اس کی بیڈ پر بیٹھی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ ردا اسے اپنی منگنی کی البم دکھا رہی تھی۔ دونوں بہت خوشگوار موڈ میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ یار واہ، بڑا ہینڈسم ہسبینڈ مل رہا ہے تمہیں، رشنا نے روہیل کی تصویر دیکھ کر تعریفی لہجے میں کہا۔ کیا فہم بھائی سے بھی زیادہ ہینڈسم ہے؟ ردا نے ہنستے ہوئے جان بوجھ کر پوچھا۔ وہ اپنی جگہ، یہ اپنی جگہ، میں دونوں کو مکس نہیں کرنا چاہتی، رشنا نے بھویں چڑھا کر کہا۔ اور فراز بھائی؟ ردا نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ یار اسے تو دل میں زبردستی جگہ دینی پڑی ہے، آخر وہ اب میرا شوہر جو ہے، رشنا نے کہکا لگا کر کہا تو ردا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے ویسے ہی کہہ رہی ہوں۔ اچھا تم فراز کو چھوڑو، یہ بتاؤ کیا روہیل بھائی تم سے امپریس ہوئے؟ رشنا نے ہنستے ہوئے رازدارانہ انداز میں ردا سے پوچھا۔ ہاں، ردا نے شرماتے ہوئے کہا۔ اسی وقت شمیلہ ردا کے کمرے کے پاس سے گزری۔
تو دونوں کو کہکے لگاتے سن کر چونکی اور اد کھلے دروازے کے قریب آ کر رک گئی۔ اچھا یہ بتاؤ روہیل بھائی تم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ رشنا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت زیادہ، ردا نے خوش ہو کر کہا۔ کیا تمہارے بھائیوں سے بھی زیادہ؟ رشنا نے کہا۔ معلوم نہیں لیکن بہت زیادہ، ردا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ رشنا نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کس کے بارے میں؟ ردا نے چونک کر کہا۔ تم سے محبت کے بارے میں، رشنا نے نہیں کر کے کہا تو ردا نے آہستہ آواز میں کچھ کہا جو شمیلا کو سنائی نہیں دیا۔ اس نے دروازے کے ساتھ کان لگایا اور اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ یار تم محبت کے بارے میں بہت لکی ہو، پہلے فیملی پھر فرینڈز اور اب سسرال کی محبت۔ تمہاری ساس بھی تمہارے نام کا کلمہ پڑھتی ہیں، اور روہیل بھائی ان کا کیا کہنا؟ جناب نے کیا ڈائلاگ مارا ہے، ذرا پھر بتاؤ، رشنا نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ دل چاہتا ہے دنیا کی ساری محبتیں سمیٹ کر ان سے تمہارا دامن بھر دوں، ردا نے مسکراتے ہوئے کہا تو رشنا نے کہکا لگایا۔ واہ زبردست، چھا گئے جناب روہیل صاحب، ویسے فراز کو کبھی توفیق نہیں ہوئی یہ ڈائلاگ مارنے کی۔ رشنا نے کہا تو شمیلا کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے اور وہ غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ جس روز سے اسے کالج سے ایکسپیل کیا گیا تھا وہ شدید ڈپریشن میں تھا اور وہ بہت زیادہ نشہ کرنے لگا تھا۔ جس وقت بھی وہ نارمل ہوتا تو یمنا کو گالیاں بکتا اور اس کو جان سے مارنے کے انتقامی منصوبے بناتا رہتا۔ وہ تو اس سے پہلی انسلٹ کا بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اب کی بار اسے پہلے سے بھی زیادہ ذلت اٹھانا پڑی تھی۔ الیکشن ہارنے کا اسے شاید اتنا زیادہ دکھ نہ ہوتا جتنا زیادہ دکھ اسے اپنی اس بے عزتی کا ہوا تھا۔ وہ مینجمنٹ کے سامنے بہت گڑ گڑایا تھا کہ اسے کالج سے ایکسپیل نہ کیا جائے، مگر پرنسپل نے انتہائی سخت لہجے میں اسے کہا تھا، ہمارے کالج کو آپ جیسے بے ضمیر اسٹوڈنٹ کی ضرورت نہیں۔ مجھے تو یہی افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے آپ جیسے اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن کیوں دیا۔ اب میں کسی صورت بھی آپ کو اپنے کالج میں نہیں رکھ سکتا۔ پرنسپل نے غصے سے کہا تو آذر کے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ سر پلیز مجھے ایک موقع دیں، میں آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ آذر نے نم آنکھوں سے گڑ گڑا کر التجا کی۔ میں تم پہ بھروسہ نہیں کر سکتا، تم با اعتبار شخص نہیں ہو، پرنسپل نے ٹھوس لہجے میں کہہ کر اسے باہر جانے کو کہا۔ آذر کے لیے یہ بہت بڑی شکست تھی، ایسی شکست جس نے اسے اندر سے بری طرح توڑ دیا تھا۔ اس کی ہجانی کیفیت پر دوستوں نے بھی اسے چھوڑ دیا تھا، سوائے جواد کے اس کے پاس اب کوئی نہیں آتا جاتا تھا۔ جواد اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرتا مگر وہ اس کی بھی کوئی بات سننے کو تیار نہ ہوتا۔ جمال صاحب پرنسپل کے آفس میں بیٹھے ان کی بات غور سے سن رہے تھے۔ کالج کی مینجمنٹ کے دوسرے ممبرز بھی وہاں موجود تھے اور جمال صاحب انہیں کنونس کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ یہ ایک نوجوان کے کریئر کا معاملہ ہے، الیکشن کو ایشو بنا کر آپ اس کی تعلیم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ جمال صاحب نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ بات الیکشن ایشو کی نہیں، اس کی بے ایمانی کی ہے جسے اپنا کر اس نے الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اور حیرت ہے، آپ کی بیٹی جتنی فیئر اور ایماندار ہیں، آپ اس کی فیور میں تو ایک لفظ بھی نہیں بول رہے اور ایک خراب اسٹوڈنٹ کی حمایت کر رہے ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹ جس نے کالج کے پہلے دن ہی آپ کی بیٹی کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی تھی کہ اسے آذر کی پٹائی کرنا پڑی۔ پرنسپل نے کہا تو جمال صاحب چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ لیکن یمنا نے تو مجھے کبھی ایسی کوئی بات نہیں بتائی۔
جمال صاحب کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ یہ تو اس کے ظرف کی بات ہے اور اسی لیے ہمیں بھی آپ پر حیرانی ہو رہی ہے کہ آپ یمنا کے مخالف کی کس طرح حمایت کر رہے ہیں۔ پرنسپل نے کہا، حقیقت تو یہ ہے کہ میں اور یمنا ہم دونوں چاہتے ہیں کہ اس اسٹوڈنٹ کو صرف ایک اور موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے۔ جمال صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، آپ کتنی ناممکن بات کر رہے ہیں، میں اسے کالج سے ایکسپیل کر چکا ہوں۔ پرنسپل نے منہ بنا کر کہا، پلیز آپ اسے اپنی انا کا مسئلہ مت بنائیں۔ اگر یہ میری بیٹی کا معاملہ ہوتا تو شاید میں آپ کے پاس کبھی نہ آتا، مگر یہ ایک نوجوان کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ وہ ڈس ہارٹ ہو کر اپنی تعلیم بھی ادھوری چھوڑ سکتا ہے اور غلط راہ پر بھی چل سکتا ہے، اس لیے آپ اسے ایک موقع ضرور دیں۔ جمال صاحب نے تمام ممبرز کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، آپ بہت مشکل کام کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ پرنسپل نے کہا، دنیا میں کچھ بھی مشکل نہیں۔ اگر اللہ رب العزت بڑے بڑے گناہ کاروں کو معاف کر سکتا ہے تو ہم تو انسان اس کے حقیر بندے ہیں۔ کل کو آپ سے بھی ایسا گناہ یا غلطی ہو سکتی ہے جس سے آپ کا سب کچھ برباد ہونے کا ڈر ہو، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جمال صاحب نے کہا تو پرنسپل صاحب خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ کے کریئر کا معاملہ ہے تو ایک موقع دینے میں کوئی حرج نہیں۔ مینجمنٹ کے ایک رکن نے کہا تو باقی سب نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آپ کے خلوص کو دیکھتے ہوئے میں اسے ایک موقع دیتا ہوں، پرنسپل نے کہا۔ تھینک یو ویری مچ، جمال صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا اور ان سے ہاتھ ملا کر آفس سے باہر نکل گئے۔